الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر المحجلين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في دم الحيض يصيب الثوب تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضعه ثم تصلي فيه. متفق علیہ. حاضرین کرام، اس سے پہلے جو حدیث ہمارے سامنے تھی اس میں حیض کے خون سے متعلق باتیں آپ کے سامنے آئی تھیں. پھر اس کے بعد بچے کے پیشاب کے تعلق سے چند باتیں آپ لوگوں کے سامنے ذکر کی گئی تھی. آج کے درس کے اندر حیض کے کپڑے سے، حیض کے خون سے کپڑے کو کس طریقے سے صاف کیا جائے، اس کی کیفیت کیا ہوگی، اس سلسلے میں علامہ ابن حجر رحمہ اللہ نے حدیث ذکر کی ہے. آپ نے جو حدیث سنی یہ حدیث اسی سے متعلق ہے. اس کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے کہ کس طریقے سے اگر کپڑے میں حیض کا خون لگ جاتا ہے تو اسے صاف کیا جائے. علامہ ابن حجر رحمہ اللہ نے جو باب پہ باندھا ہے جس کے تحت مسائل ذکر کر رہے ہیں، پیچھے انہوں نے اگر کپڑے میں منی لگ جاتی ہے تو اس کی پاکی کی کیفیت کیا ہوگی اسے انہوں نے ذکر کیا. اس حدیث کے اندر اگر کپڑے میں حیض کا خون لگ جاتا ہے تو اس صورت میں کس طریقے سے صاف کریں گے. یہ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، اور حضرت اسماء حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی ہیں. یہ سابقین اولین میں سے ہیں. 17 افراد کے بعد یہ اسلام لائی تھی. ان کا اسلام کافی قدیم تھا. شروع میں اسلام لائی، ابتدائی اسلام میں انہوں نے اسلام کو قبول کیا، اور ان سے زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شادی کی. یہ انہی کے ساتھ مدینے کی جانب ہجرت کی، اور اس وقت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ عمل میں تھی، یعنی وہ حاملہ تھی، اور ان سے جو پیدائش ہوئی ان کا نام عبداللہ بن زبیر رکھا گیا. قباء کے مقام پہ جب یہ پہنچی تو وہیں پہ حضرت عبداللہ بن زبیر کو انہوں نے جنم دیا، اور یہ ذات النطاقین کے لقب سے مشہور ہے. ذات النطاقین ایک قصے اور ایک واقعے کے تحت یہ لقب ان کا پڑھا. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت کا ارادہ کیا تو ان کے لیے توشے تیار کیے گئے، مشکیزیں تیار کیے گئے. تو ایک کپڑے میں، اس دور میں پچھلے زمانے میں ایک کپڑے کے اندر توشہ رکھ دیا جاتا تھا اور اس کو باندھ دیا جاتا تھا. اسی طریقے سے مشکیزہ رہتا تھا، اس میں پانی بھرا جاتا تھا اور مشکیزے کے منہ کو باندھ دیا جاتا تھا. تو جب باندھنے کی باری آئی، توشہ رکھنے کے بعد، پانی بھرنے کے بعد جب باندھنے کی باری آئی تو کوئی ایسی چیز نہیں مل رہی تھی جس سے ان دونوں چیزوں کو باندھا جائے، مشکیزے کے منہ کو باندھا جائے اور توشے کو باندھا جائے. تو حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ گھر میں کوئی ایسی چیز نظر نہیں آ رہی ہے جس سے ان دونوں چیزوں کو باندھا جائے، صرف میرے پاس پٹکا ہے. عرب کی عورتیں کمر میں ایک پٹکا، ایک کپڑا باندھے رہتی تھی، اسے پٹکے کے نام سے جانا جاتا تھا. تو صرف یہ پٹکا میرا ایک ہے. تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اس پٹکے کو 2 حصے میں پھاڑ دو، اور ایک سے توشہ باندھ دیا گیا اور ایک سے مشکیزہ باندھ دیا گیا. اس طریقے سے ان کا نام ذات النطاقین پڑا، یعنی 2 پٹکے والیاں. ان کے بیٹے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں، اور انہوں نے مکے کے اندر خلافت سنبھالی. اس وقت تک یہ زندہ تھی، اور انہی کی حیات میں ان کے بیٹے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا، اور اس کے بعد کچھ دنوں تک یہ زندہ رہیں اور پھر وفات پا گئی. ان کے تعلق سے جو تاریخ لکھنے والے ہیں انہوں نے کہا کہ ان کی عمر 100 سال کے قریب پہنچ چکی تھی.
100 سال کے قریب پہنچ چکی تھی لیکن ان کا کوئی دانت نہیں گرا تھا. 100 سال کی عمر ہو گئی لیکن دانت نہیں گرا, اور نہ ہی ان کے عقل میں کسی بھی قسم کا کوئی اثر پایا ہے. عام طور سے جب آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے تو اس کے دانت گر جاتے ہیں اور اس کی عقل بسا اوقات کام نہیں کرتی, لیکن حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دانت بھی محفوظ رہا اور اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی عقل کو بھی محفوظ رکھا. آئیے ایک نظر دیکھتے ہیں حدیث کے الفاظ پہ. حدیث کے اندر حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حیض کے خون کے تعلق سے جو کپڑے کو لگ جاتا ہے, تحتہ کا لفظ آتا ہے, دوسرے الفاظ میں ہے فحکی ہی, دوسری روایتوں میں ہے فحکی, یعنی اسے خرش دینا. اگر کپڑے کو لگ جاتا ہے اور سوکھ جاتا ہے تو ایسی صورت میں اسے کھرچا جائے گا, اور کھرچنا عام طور سے کسی چیز سے ہوتا ہے, لکڑی ہے یا پتھر ہے یا انگلی اور ناخن کے ذریعے سے. تو یہاں پہ حدیث کے اندر ہے کہ پہلے اسے کھرچا جائے گا. ثم تقرصه بالماء, پھر اسے پانی ڈال کر رگڑا جائے گا. تقرصو کا معنی ہوتا ہے کہ انگلیوں کے بیچ میں لے کے اس کو آپ چکوٹی کاٹتے جسے کہتے ہیں, یا اس کو آپ چوٹی جب کاٹتے ہیں تو رگڑنا, 2 انگلیوں کے درمیان کسی چیز کو لے کے آپ رگڑیں, جیسے آپ بدن میں 2 انگلیوں کے درمیان کسی کے چمڑے کو لے کر رگڑ دیتے ہیں تو اس سے تکلیف پہنچتی ہے. تو یہی قرض سے ہے اصل کاٹنا. اور تو یہ 2 انگلیوں کے درمیان یا کسی بھی چیز 2 ہاتھ کے ذریعے سے آپ اسے رگڑیں, تو پانی ڈال کر اسے رگڑنا ہے. پھر اس کے بعد تیسری چیز جو حدیث کے اندر بیان کی گئی ہے, ثم تنضحه, پھر آپ اسے پانی ڈال کر دھلیں. تو یہ 3 چیزیں ذکر کی گئی ہیں اور یہ ترتیب کے ساتھ ہے. پہلی چیز یہ کہ اسے کھرچا جائے گا, دوسری چیز یہ کہ پانی ڈال کر اسے رگڑا جائے گا, اور تیسری چیز یہ کہ پانی ڈال کر اسے دھلا جائے گا. اور اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے آپ کے کپڑے پہ مٹی لگ جاتی ہے مثال کے طور پہ, تو پہلے آپ ناخنوں سے سوکھ جاتی ہے تو آپ ناخنوں سے صاف کرتے ہیں, پھر اس کے بعد پانی ڈال کر یا صابن ڈال کر اسے تھوڑا رگڑتے ہیں تاکہ اس کا اثر ختم ہو جائے. پھر اس کے بعد آپ اوپر سے پانی ڈالتے ہیں تو مکمل طور سے اس کے آثار ختم ہو جاتے ہیں. یہی طریقہ تقریباً اس حدیث کے اندر حیض کے خون کی صفائی کے تعلق سے ذکر کیا گیا ہے. ایک دوسری حدیث ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت اسماء بنت ابی بکر دونوں کی دونوں بہن ہیں, دونوں کی دونوں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد ہیں, ان کی بیٹیاں ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے کہ ہم میں سے کسی عورت کو جب حیض آتا تھا تو ایسی صورت میں اپنے کپڑے سے خون کو رگڑ کر نکالتی تھی, پھر اس کو دھلتی تھی. اصل میں اس حدیث کے اندر جو لفظ ہے ثم تنضحه کا جو لفظ ہے, اس کا نضح کا جو لفظ عربی میں استعمال کیا جاتا ہے وہ چھینٹا مارنے کے معنی میں آتا ہے. حقیقت میں جب بولا جاتا ہے نضح کا لفظ تو ایسی صورت میں چھینٹا مارنے کا, جیسا کہ پچھلی حدیث کے اندر آپ نے پڑھا ہے کہ بچے کے پیشاب کو سے چھینٹا مارا جائے گا, تو وہاں پہ نضح کا لفظ ہے, لیکن دوسرا معنی اس کا ہوتا ہے دھلنے کی. تو اب یہاں چھینٹا مارنے کا لفظ ہے یا پھر دھلنے کا مراد دیا گیا ہے. تو دوسری روایت ہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے اندر بالکل صراحت ہے کہ اسے دھلا جائے گا. مزید ان کے اندر ہے اس حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں, پھر اس کے بعد پورے کپڑے پہ ہلکا سا چھینٹا مار دیا جائے گا, پھر اس کے اندر نماز پڑھی جائے گی. مؤلف رحمہ اللہ نے جس چیز کو ذکر کیا ہے اور حدیث کے اندر جو بات بتلائی گئی ہے وہ یہ کہ اگر کسی کپڑے کے اندر کسی کپڑے میں حیض کا خون لگ جاتا ہے تو ایسی صورت میں پورا کپڑا دھلنا ضروری ہے, بلکہ جس مقام پہ لگا ہوا ہے اس مقام سے حیض کے خون کو زائل کیا جائے اور باقی کپڑوں پہ ہلکا سا چھینٹا مار لیا جائے, تاکہ اگر شبہات ہیں کہ کہیں پہ چھینٹے پڑ گئے ہوں گے حیض کے خون کے تو ایسی صورت میں وہ شبہ ختم ہو جائے. اس سے حدیث کے اندر اس بات کی بھی دلیل ہے کہ حیض کا خون ناپاک ہے, حیض کا خون پاک نہیں ہے بلکہ ناپاک ہے, اور اسے دھلنا واجب ہے چاہے وہ تھوڑا ہو یا زیادہ. اگر کپڑے میں لگ جاتا ہے
تو اگر تھوڑا خون بھی ہے تو ایسی صورت میں اس کا دھلنا واجب ہے، زیادہ ہے تب بھی اس کا دھلنا واجب ہے۔ اور اس کے ناپاک ہونے پہ علماء کرام کا اتفاق ہے، اس سلسلے میں کسی بھی قسم کا کوئی بھی اختلاف نہیں ہے، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ حیض کے خون کو دھلنے کا حکم دیا ہے، اور اس کے بعد کہا کہ پھر اس میں نماز پڑھی جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حیض کا خون جب تک کپڑے کے اندر موجود ہے آپ اس کپڑے میں نماز نہیں پڑھ سکتے، اور جب نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ کپڑا ناپاک ہے۔ یہاں پہ ایک اور چیز ہے، اور وہ یہ کہ کوئی بھی کپڑے میں، کسی بھی کپڑے میں اگر نجاست لگ جاتی ہے تو ایسی صورت میں اس میں نماز آپ نہیں پڑھ سکتے، اس لیے کہ یہاں پہ حیض کا خون بطور مثال ہے، اور جتنے بھی نجاست کی چیزیں ہیں اگر وہ کپڑے میں لگ جاتی ہیں تو جب تک آپ اسے زائد نہیں کرتے یا جو طریقہ حدیث کے اندر بیان کیا گیا اس طریقے کو آپ اختیار نہیں کرتے، اس وقت تک آپ کا کپڑا پاک نہیں ہوتا اور آپ کے لیے اس میں نماز پڑھنا جائز۔ تو اس سے ایک الگ دلیل ہمیں ملتی ہے، وہ یہ کہ کپڑوں سے نجاست کو پاک کرنا واجب ہے، اور صرف ایک پاک کپڑوں میں ہی نماز پڑھی جائے گی، ناپاک کپڑوں میں نماز نہیں ہو۔ یہاں حیض کے خون سے متعلق جو باتیں ذکر کی گئی، اس کے علاوہ بقیہ خون کا کیا ہوتا ہے؟ انسانی بدن سے نکلنے والے بہت سارے خون ہیں، جیسے نقصیر کا خون ہے، دانت سے خون نکلتا ہے، زخم ہوتا ہے تو وہاں پہ خون نکلتا ہے۔ تو اس صورت میں علماء کرام کی، اس مسئلے میں علماء کرام کے دو اقوال ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ سبیلین کے علاوہ کسی اور مقام سے اگر خون نکلتا ہے، جیسے نقصیر ہو یا دانت ہو یا زخم ہو، تو ایسی صورت میں اس کا دھلنا واجب ہے اور وہ خون ناپاک ہے۔ لیکن اگر بہت تھوڑا ہے تو ایسی صورت میں جو ہے اس کو نظر انداز کر دیا جائے گا، وہ شریعت کے اندر معاف ہے، اور یہی جمہور اہل علم کا مسلک ہے اور اسی کو انہوں نے اختیار کیا ہے۔ بلکہ بعض علماء کرام نے اس کی نجاست پہ، یعنی خون کی نجاست پہ، چاہے وہ دانت سے نکلا ہو یا جو ہے نقصیر سے نکلا ہو یا پھر بدن کے کسی اور حصے سے آپ کے زخم پھوٹ گئے ہوں تو وہاں سے نکلا ہو، یہ سارے کے سارے خون ناپاک ہیں، اور اس پہ بعض علماء کرام نے اجماع نقل کیا ہے۔ اور جن لوگوں نے اجماع نقل کیا ہے وہ ایک لمبی تعداد ہے۔ علامہ ابن حزم رحمہ اللہ، ابن عبد البر، ابن رشد، نووی، عینی اور ان کے علاوہ دوسرے علماء کرام ہیں، اور اجماع کی نسبت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی جانب بھی کی گئی ہے کہ یہ خون ناپاک ہے۔ بدن سے نکلنے والے جتنے بھی خون ہیں وہ سارے کے سارے خون ناپاک ہیں، اور ناپاک ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کا دھلنا آپ کے اوپر واجب ہے، لیکن اگر تھوڑا ہے تو ایسی صورت میں وہ معاف ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ۔ کہ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ میری جانب جو چیزیں، ان چیزوں کی وحی کی گئی ہے کہ ان کا کھانا جائز نہیں ہے، ان میں جن باتوں کا تذکرہ کیا گیا ہے وہ یہ کہ مردار ہو۔ جن چیزوں کا کھانا جائز نہیں ہے ان میں مردار ہے، اور دم مسفوح ہے، بہتا ہوا خون ہے، اور سور کا گوشت ہے، فإنہ رجس، اس لیے کہ یہ ناپاک ہے۔ تو یہاں پہ جو چیزیں بیان کی گئی ہیں کہ کھانے کے لیے حرام ہیں، ان میں مردار کا ذکر کیا گیا، ان میں خون کا ذکر کیا گیا، اور اسی طریقے سے ان میں سور کے گوشت کا ذکر کیا گیا۔ ان ساری چیزوں کو ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ یہ رجس سے ہیں، اور رجس کا جو مفہوم ہوتا ہے عربی زبان میں وہ یہ کہ ناپاک ہے، اور ناپاک ہے تو ایسی صورت میں دھلنا واجب ہو جائے گا۔ یہاں پہ جس بات کو ذکر کیا گیا، اس آیت کو جس مقصد کے تحت ذکر کیا گیا وہ یہ کہ اس کے اندر خون کا تذکرہ ہے۔ اس آیت کریمہ میں خون کا تذکرہ ہے، اور خون کو ناپاک قرار دیا گیا ہے، اور جو چیز ناپاک ہے تو وہ اس کا دھلنا واجب ہے۔
اور یہاں پہ کسی بھی قسم کے خون کی تفریق نہیں کی گئی ہے کہ آپ کے بدن کے کس حصے سے نکلتا ہے، ناک سے نکلتا ہے، دانت سے نکلتا ہے، یا کسی زخم سے نکلتا ہے، یا سبیلین سے نکلتا ہے، اس کی کوئی قید نہیں کی گئی ہے۔ یہاں پہ رزق کا جو اطلاق ہوتا ہے عربی زبان میں وہ یہ کہ گندی چیز، اور شریعت کے اندر جب رزق کا اطلاق ہوتا ہے کسی گندی چیز کا تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ چیز نجس اور ناپاک ہے۔ تو اس اعتبار سے خون نجس اور ناپاک ہے، اس کا دھلنا واجب ہے۔ دوسرا جو قول ہے اس مسئلے کے اندر وہ یہ کہ حیض کے خون کے علاوہ بقیہ خون پاک ہے، صرف حیض کا خون ناپاک ہے، اور اس کے علاوہ بقیہ جتنے بھی خون ہیں وہ سارے کے سارے خون پاک ہیں۔ اور یہ علامہ شوکانی رحمہ اللہ کا قول ہے، اور یہی علامہ صدیق حسن قنوجی رحمہ اللہ کا قول ہے، اور اسی کو علامہ البانی رحمہ اللہ نے اختیار کیا ہے، اور شیخ محمد بن عثیمین یعنی گویا اس قول کے قائلین بھی پائے کے علماء ہیں۔ ان کی دلیلیں کیا ہیں؟ ان کی دلیلیں یہ ہیں کہ چیزوں میں اصل طہارت ہے، کوئی بھی چیز ہے اصل یہ ہے کہ وہ پاک ہے، جب تک نجاست کی کوئی دلیل ہمیں نہیں مل جاتی ہے۔ اور کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی ایسی دلیل نہیں ملی جو خون کے دھلنے کو واجب قرار دے سوائے حیض کے خون کے۔ حیض کے خون کے تعلق سے حدیث موجود ہے، بقیہ خون کے دھلنے کے تعلق سے کوئی حدیث موجود نہیں ہے، جبکہ یہ ایسی چیز ہے کہ عام طور سے انسان کو پیش آتی ہے۔ یعنی کسی کو زخم ہے، اس کا زخم پھٹ پڑا، اب خون بہہ گیا، اس کو دھلنا واجب ہے واجب نہیں ہے، تو اس کو شریعت میں بیان کرنا چاہیے تھا، لیکن جب بیان نہیں کیا گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اصل چیزوں میں طہارت ہے، اس لیے وہ خون بھی پاک ہے۔ اور اگر یہ خون ناپاک ہوتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو ذکر کرتے اور شریعت میں اس کا ذکر آتا، لیکن شریعت میں ایسا کوئی ذکر موجود نہیں ہے، اس لیے یہ خون پاک ہے۔ دوسری جو دلیل ہے وہ ایک صحابی کا قصہ ہے جنہیں مشرکین نے تیر ماری، ایک مشرک نے تیر ماری، اور وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے، اور اپنی نماز انہوں نے جاری رکھی۔ پھر اس کے بعد اپنے ساتھی کو انہوں نے جگایا۔ ایک لمبا قصہ ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذکر کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ ذات الرقاع میں نکلے، تو ایک آدمی کے حصے میں مشرکین کی ایک عورت آئی، یعنی قید کیا گیا، اور قید ہونے کے بعد وہ عورت ان کے حصے میں آئی۔ تو اس شخص نے قسم کھائی کہ جب تک کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں سے کسی کا خون بہا نہیں لوں گا اس وقت تک باز نہیں آؤں گا۔ تو پیچھے چلتا رہا، پیچھے قافلے کے پیچھے وہ چلتا رہا اور لوگوں سے چھپا رہا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ پہ پڑاؤ ڈالا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون شخص سے ہماری حفاظت کرے گا۔ جب پڑاؤ ڈالا جاتا تھا چند افراد حراست کے لیے مامور کیے جاتے تھے، تو مہاجرین میں سے ایک شخص کھڑا ہوا اور انصار میں سے ایک شخص کھڑا ہوا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ اس گھاٹی کے منہ پہ تم دونوں وہیں پہ رہنا، اور اس گھاٹی کے منہ پہ کھڑے رہنا، وہاں سے حفاظت کرنا۔ جب دونوں آدمی گھاٹی کے منہ پہ پہنچے تو مہاجر جو صحابی تھے وہ لیٹ گئے، اور انصاری صحابی کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگے۔ یہ آدمی پیچھا کر رہا تھا، جب دیکھا کہ ایک کوئی خیولہ نظر آ رہا ہے، ہیکل نظر آ رہا ہے، تو اس نے اپنی تیر نکالی اور اس شخص کو مار دی۔ انصاری کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے، ان کو لگ گئی، انہوں نے تیر کو نکالا اور سائڈ کر دیا، پڑھنے لگے۔ پھر دوسری تیر ماری گئی، پھر انہوں نے تیر کو بدن سے نکالا اور کنارے رکھ دیا۔ پھر جب تیسری تیر ماری گئی اور اس کے بعد انہوں نے اپنی نماز کو مکمل کر لیا، تو اس کے بعد مہاجر جو صحابی تھے ان کو اٹھایا، تو انہوں نے کہا کہ اگر یہ بات تھی تو کم از کم مجھے جگہ دیتے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں ایک ایسی سورہ پڑھ رہا تھا کہ مجھے پسند نہیں تھا کہ میں اس سورہ کو کاٹ کر یعنی درمیان سے چھوڑ کر نماز کو مکمل کر لوں اور تمہیں جگہ، یعنی تیر لگتی رہی لیکن سورہ کے اندر سورہ پڑھ رہے تھے اور اسے ختم کیے بغیر ان کو چین حاصل نہیں ہوا۔ اس کے بعد پھر انہوں نے مہاجر صحابی کو جگایا جب نماز ان کی ختم ہو گئی۔
اس پورے قصے کے اندر جس بات کا تذکرہ ہے وہ یہ کہ انہیں 3 تیر لگی، اور جب تیر لگتی ہے ظاہر سی بات ہے وہاں سے خون پھوٹ پڑتا ہے، اور بالخصوص جب آپ تیر نکال دیں گے تو خون وہاں سے نکلنے لگے گا۔ تو اسی حالت میں ان صحابی نے نماز کو ادا کیا۔ تو اگر خون نجس ہوتا، ناپاک ہوتا، تو ایسی صورت میں ان کی نماز باطل ہو جاتی۔ تو کس طریقے سے انہوں نے اسی حالت میں نماز کو مکمل کیا۔ تو یہ صحابی کا قصہ اس بات کی دلیل ہے کہ خون پاک ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ خون پاک ہے ان کی دلیلوں میں سے ایک دلیل یہ بھی ہے۔ کہتے ہیں اس کے علاوہ صحابہ کرام سے کچھ آثار مروی ہیں جن میں اس بات کا تذکرہ ہے کہ یا اس بات کے جس سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ خون پاک ہے اور خون کا دھلنا واجب نہیں ہے۔ یحییٰ بن جزار کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھی اور ان کے پیٹ پہ ایک پھوڑا تھا اور اس پھوڑے سے پیپ نکل رہی تھی، خون نکل رہا تھا، تو انہوں نے وضو نہیں بنایا اور اپنی نماز کو بھی نہیں لوٹایا۔ نماز کی حالت میں نکل گئی اور اس کے باوجود انہوں نے نماز کو نہیں لوٹایا۔ اور حضرت بکر بن عبداللہ المزنی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ انہوں نے اپنے چہرے میں ایک فنسی نکلی ہوئی تھی، فنسی کو نچوڑا اور اس سے تھوڑا سا خون نکل گیا، پھر اس خون کو اپنے انگلیوں کے درمیان رگڑ دیا اور نماز پڑھی، وضو نہیں بنایا۔ حضرت عطا بن صائب رضی اللہ تعالی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ انہوں نے منہ سے خون تھوکا، پھر نماز پڑھی اور وضو نہیں بنایا۔ کہتے ہیں یہ تمام کے تمام آثار اس بات کی دلیل ہیں کہ خون پاک ہے، اس لیے کہ خون اگر ناپاک ہوتا اور اس کا دھلنا واجب ہوتا تو اس صورت میں صحابہ کرام نماز نہ پڑھتے۔ یہ دلیلیں بظاہر بہت قوی نظر آتی ہیں، لیکن اس کے باوجود جو پہلے قول کی دلیل ہے ان دلیلوں پہ بھی اعتراض کیا گیا۔ پہلی دلیل پہ جو دلیل تھی وہ یہ کہ آیت کریمہ کے اندر ذکر کیا گیا ہے کہ مردار، خون اور اس طریقے سے سور یہ سب قسم ناپاک ہے، رجس کا لفظ استعمال کیا گیا۔ کہتے ہیں کہ رجس کا لفظ سے نجاست کے لیے نہیں ہے، ضروری نہیں ہے کہ کوئی بھی چیز اگر حرام ہے، اس لیے کہ کل اجد فیما اوحی الی محرما کا لفظ استعمال کیا گیا ہے کہ جو چیز حرام ہو وہ چیز ناپاک ہو۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ جو چیز حرام ہو وہ چیز ناپاک ہو۔ جس طریقے سے مثال کے طور پہ زہر حرام ہے لیکن کیا زہر ناپاک ہے؟ یعنی اگر آپ کے کپڑے کو لگ جاتا ہے، آپ کے بدن کو لگ جاتا ہے تو کیا اس کا دھلنا واجب ہوگا؟ نہیں۔ ضروری نہیں کہ جو چیز حرام ہو وہ چیز ناپاک ہو۔ اور رجس کا جو مفہوم ہے وہ یہاں پہ حرمت کے معنی میں، حرام ہونے کے معنی میں ہے۔ اب اس کے بعد جو چیزیں باقی بچتی ہیں وہ یہ کہ ایک طرف علماء کرام نے اجماع کو نقل کیا ہے اور دوسری طرف صحابہ کرام کے آثار موجود ہیں جو اس بات کی دلیل ہے کہ خون پاک ہے۔ اگر دونوں چیزوں کو آپ جمع کرتے ہیں تو جمع کرنے کے بعد جو چیز نظر آتی ہے وہ یہ کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اجماع کے معاملے میں بہت زیادہ سخت واقع ہوئے ہیں۔ یعنی وہ کسی چیز کو اجماع اسی وقت کہتے ہیں جب حقیقت میں اجماع موجود ہے، اس لیے کہ ان کا یہ قول مشہور ہے من ادعى الاجماع فهو کاذب، کہ اگر کوئی شخص اجماع کا دعویٰ کرتا ہے تو جھوٹا ہے۔ یہاں تک وہ کہتے ہیں، یعنی ان افراد میں سے ہیں جو تشدد اختیار کرتے ہیں اجماع کے معاملے میں۔ اس کے باوجود شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے اس سلسلے میں اجماع نقل کیا کہ انہیں اس بارے میں کسی اختلاف کا علم نہیں ہے۔ تو اس سے دلیل ملتی ہے کہ اجماع کا پہلو زیادہ قوی ہے۔ اب یہ جو دلیلیں ذکر کی گئی ہیں ان دلیلوں میں وہ اگر آپ لیتے ہیں جو دلیلیں ذکر کی گئی ہیں کہ اشیاء میں اصل طہارت ہے جب تک کہ کوئی دلیل موجود نہ ہو، تو ایسی صورت میں دلیلیں موجود ہے اور وہ قرآنی آیت ہے قل لا اجد فیما اوحی الی محرما علی طاعم یطعمہ الا ان یکون میتۃ او دما مسفوحا او لحم خنزیر فانہ رجس۔ یہ دلیل ہے اس بات کی خون نجس ہے۔
تو ایسی صورت میں دوسرے قول کی پہلی دلیل رد ہو جاتی ہے۔ جہاں تک کہ صحابی کے قصے کا واقعہ ہے، صحابی کا جو قصہ ہے اور واقعہ ہے، اس کے تعلق سے علماء کرام نے جواب دیا ہے کہ اگر حالت نماز میں اس طرح کا واقعہ پیش آتا ہے تو ایسی صورت میں آدمی اپنی نماز مکمل کر سکتا ہے، لیکن اگر نماز سے پہلے کا واقعہ ہے تو ایسی صورت میں اس کے اوپر دھلنا واجب ہے۔ جہاں تک صحابہ کرام کے قول کا تعلق ہے، ان کے آثار کا تعلق ہے، تو اس سلسلے میں جواب دیا گیا ہے کہ یہ بہت تھوڑے خون کے سے متعلق ہے، اس لیے کہ ایک پھنسی اگر آپ پھوڑتے ہیں تو تھوڑا سا خون آپ کو نکلتا ہے۔ کوئی اگر منہ سے خون تھوکتا ہے تو ظاہر سی بات ہے دانت میں سے نکلا ہوا خون وہ تھوکے گا اور وہ معمولی سا خون ہوگا، یا کسی کے قاذف میں پھوڑتا ہے تو وہاں سے معمولی سا خون نکلتا ہے۔ تو اس اعتبار سے صحابہ کرام کے جو آثار ہیں وہ بہت تھوڑے خون سے متعلق ہے، اور تھوڑے خون سے متعلق علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ اس سے معاف کر دیا گیا ہے۔ تو دونوں قول کو رکھنے کے بعد جو چیز راجح نظر آتی ہے وہ یہ کہ خون ناپاک ہے، اس کا دھلنا واجب ہے، اور اسی میں احتیاط بھی ہے، اور اسی کو اختیار کرنے میں آپ کا دل بھی مطمئن ہو جائے گا، اس لیے کہ اگر خون لگا ہوا ہے اور آپ نماز پڑھتے ہیں تو آپ کے ذہن میں بار بار دوسرا قول آتا رہے گا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ خون جو میرے اوپر لگا ہوا یہ ناپاک ہو اور میری نماز باطل ہو رہی ہو۔ تو اپنے ذمے کو جب بری کریں گے اور احتیاط کا پہلو کو اختیار کریں گے تو آپ بالکل مطمئن رہیں گے کہ میں نے نماز کو صحیح طور پہ اختیار کیا۔ اسی لیے علماء کرام نے احوط کا قاعدہ رکھا ہے کہ احتیاط، بعض معاملات میں احتیاط کو اختیار کرنا یہ زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ یہاں بھی اس معاملے میں احتیاط کو اختیار کرنا بہتر ہے۔ ہر اس معاملے میں جس میں آپ اپنی ذمہ داری سے بری ہو جاتے ہیں اس چیز کو اختیار کیجیے جس سے آپ اپنی ذمہ داری سے بری ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ جیسے بھینس کا معاملہ ہے، اس سے پہلے ہی میں نے ذکر کیا تھا، بھینس کا معاملہ ہے، بھینس کی قربانی اگر آپ کرتے ہیں تو آپ کو شک ہو رہے گا کہ قربانی ہوئی یا نہیں، اور بھینس کی اگر آپ زکوٰۃ نکالتے ہیں تو آپ کو یہ شک نہیں رہے گا کہ میں نے زکوٰۃ نکالی یا نہیں نکالی۔ تو ایسی صورت میں بھینس کی قربانی کے معاملے میں بھینس کو اختیار کرنا احتیاطی پہلو نہیں ہے۔ زکوٰۃ کے معاملے میں بھینس کی زکوٰۃ نکالنا ایک احتیاطی پہلو ہے۔ یہاں بھی خون کو دھل لینا اور پھر نماز پڑھنا یہ احتیاطی پہلو ہے۔ تو جہاں بھی احتیاطی پہلو علماء کرام کا اختلاف ہو اور اختلاف میں شدت ہو، یعنی کہنے کا مفہوم یہ کہ دونوں طرف کی دلیلیں قوی ہوں، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ دوسرے قول کے قائلین جو کہتے ہیں کہ خون پاک ہے وہ بھی پائے کے علماء کرام ہیں، علامہ شوکانی ہیں، صدیق حسن قنوجی ہیں، علامہ محمد بن عثیمین ہیں، اور دوسرے علماء کرام جو کہ بڑے بڑے پائے کے علماء کرام ہیں، ان کا یہ قول ہے کہ خون پاک ہے۔ تو ایک طرف آپ ان کی دلیلوں کو بھی بالکل رد نہیں کر سکتے ہیں، دوسری طرف آپ اسے لے کر مطمئن بھی نہیں ہو سکتے، اس لیے اطمینان کا تقاضا یہی ہے کہ آپ دھل کر اس کے بعد نماز پڑھیں۔ کبھی کبھی علماء کرام کے اختلاف سے نکلنے کے لیے جو احتیاطی پہلو ہوتا ہے اسے اختیار کرنا بہتر ہوتا ہے، اور عوام الناس کو ہمیشہ اسی چیز کی ترغیب دلانی چاہیے۔ اس حدیث کے اندر اس بات کی دلیل ہے کہ اگر کپڑے سے حیض کے خون کو دور کر دیا جائے تو ایسی صورت میں اس کپڑے پہ نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ یعنی اگر کسی کپڑے میں کسی ایک مقام پہ حیض کا خون لگ جاتا ہے اور اسی مقام کو دھل لیا جاتا ہے تو ایسی صورت میں نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر آپ کے عام کپڑوں میں آپ کا خون لگ جاتا ہے یا کسی جانور وغیرہ کا خون لگ جاتا ہے تو ایسی صورت میں اس مقام کو دھل لینا کافی ہے، پورے کپڑے کو دھلنا ضروری نہیں، اس لیے کہ مقصد یہ ہے کہ اس سے نجاست دور کر دی جائے، اور جب آپ اس مقام کو دھل لیں گے تو ایسی صورت میں آپ کی نجاست، آپ کے کپڑے میں لگی ہوئی نجاست دور ہو جائے گی۔ اس حدیث کے اندر اس بات کی بھی دلیل ہے کہ اگر کسی کپڑے میں یا کسی مقام پہ نجاست لگ جاتی ہے تو اس کپڑے کو دھلنا واجب، اور اس کے دھلنے کے لیے پانی اختیار کیا جائے گا۔ اسی طریقے سے موجودہ دور میں جو کیمیکل پائے جاتے ہیں جن سے آپ کسی بھی چیز کو اچھی طریقے سے، کسی بھی نجاست کو اچھی طریقے سے پاک کر سکتے ہیں،
جیسے مثال کے طور پہ ڈیٹول کے ذریعے سے اگر کسی چیز کو پاک کرتے ہیں تو وہ صاف بھی ہو جاتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ اس کے آثار بھی ظاہر ہو جاتے ہیں. بہت سارے کیمیکل ہیں جن کے ذریعے سے آپ اس کے اثر کو، نجاست کو بھی ظاہر کر سکتے ہیں، یعنی بلکہ اتنا صاف کر سکتے ہیں کہ آپ پانی سے اتنا صاف نہیں کر سکتے. تو پانی کے بجائے اگر ان کیمیکل کا استعمال آپ کرتے ہیں تو ایسی صورت میں آپ کر سکتے ہیں اور اس سے نجاست کو دور کر سکتے ہیں. اس سلسلے میں کئی چیزیں استعمال کر سکتے ہیں، سرکے وغیرہ کے ذریعے بھی، اسی طریقے سے گلاب جل وغیرہ کے ذریعے سے بھی آپ اس کو زائل کر سکتے ہیں. اس لیے کہ مقصد جو ہے وہ نجاست کو دور کرنا ہے، اور جب نجاست دور ہو جائے گی تو آپ کا کپڑا پاک ہو جائے گا. لیکن پانی کا استعمال اس لیے کیا گیا، یا پانی کا ذکر اس لیے کیا گیا کہ پانی سب سے آسان چیز ہے جو آدمی کو نصیب ہو. پانی آپ کو ہر جگہ مل جائے گا، لیکن دوسرے کیمیکلس اور دوسری چیزیں آپ کو ہر جگہ نہیں ملیں گی. مثال کے طور پر آپ کہتے ہیں کہ مٹی کے ذریعے سے زائل کیا جائے تو آپ کو ہر جگہ پہ مٹی نہیں ملے گی، لیکن پانی آپ کو گھروں کے اندر بھی ملے گا، گھر سے باہر بھی مل جائے گا، اور جہاں آپ کو پانی نہیں ملتا وہاں پہ دوسری چیزیں آپ کے لیے میسر ہوں گی، اس کے ذریعے سے آپ اسے دور کر سکتے ہیں. یہاں پہ نجاست کو دور کرنے کا جو ذکر کیا گیا ہے یہ عبادت کے طور پہ نہیں ہے، بلکہ اس کو آپ اچھی طریقے سے سمجھ سکتے ہیں کہ اس کا ذکر کرنے کا مقصد کیا ہے. ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آدمی کا کپڑا پاک ہو، اور کپڑا پاک ہونے کے بعد پھر اس میں نماز پڑھے، اور اسی کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بھی ذکر کیا ہے. اس کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا وَرَبُّكَ فَكَبِّرْ، اس سے پہلے کہا وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اپنے رب کے لیے اللہ اکبر کہو یا اپنے رب کی تکبیر بیان کرو. اس سے پہلے کہا گیا کہ اپنے کپڑے کو پاک کرو. گویا نماز پڑھنے سے پہلے، اللہ اکبر کہنے سے پہلے ہمیں اپنے کپڑوں کو پاک کرنا ضروری ہے. اسی سے متعلق ایک دوسری حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قالت خولہ یا رسول اللہ فإن لم يذهب الدم قال يكفيك الماء ولا يضرك أثره، اخرجہ الترمذی وسندہ ضعیف. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ حضرت خولہ نے کہا اے اللہ کے رسول، اگر خون نہ جائے، یعنی دھلنے کے باوجود جو طریقہ بیان کیا گیا ہے اس طریقے کو اختیار کرنے کے باوجود خون نہ جائے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پانی کافی ہے، اور جو اثر باقی رہ گیا ہے، خون کے جو آثار رہ گئے ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اسے امام ترمذی رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے، اور اس کی سند ضعیف ہے، اور اس کے اندر ابن لہیہ ہے جن کے تعلق سے علماء کرام نے کلام کیا ہے، اور ان کی وجہ سے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا گیا ہے. لیکن بعض علماء کرام نے ابن لہیہ کے حالات کو دیکھتے ہوئے یہ کہا ہے کہ اس حدیث کی جو سند ہے، سند میں جو راوی ہیں ابن لہیہ سے روایت کرنے والے، ان کے حالات کو دیکھتے ہوئے، اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے راوی کے اندر کہ راوی کی عمر زیادہ ہونے کی وجہ سے اس کی عقل کے اندر فطور پیدا ہو جاتا ہے، اختلال پیدا ہو جاتا ہے، خلل پیدا ہو جاتا ہے. تو جو چیزیں اسے یاد رہتی ہیں وہ اس خلل کے بعد ان چیزوں میں گڑبڑی پیدا ہو جاتی ہے، اور اسے صحیح طور سے راوی بیان نہیں کر پاتا ہے. تو بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص نے، مثال کے طور پہ ایک طالب علم نے، وہ اپنے شیخ سے اس خلل کے واقع ہونے سے پہلے سنا، اور دوسرے نے بعد میں سنا. اب جنہوں نے بعد میں سنا ان کی روایت قبول نہیں کی جائے گی، اس لیے کہ خلل واقع ہو چکا ہے، اور خلل ہونے کے بعد محدثین کے نزدیک احتیاط کا پہلو یہ ہے کہ اس طرح کی احادیث کو ضعیف قرار دیا جاتا ہے. لیکن خلل واقع ہونے سے پہلے جن طلبہ نے ان شیخ سے اس حدیث کو سنا، ان کی وہ حدیث نہیں مانی جائے گا، اس لیے کہ ان کی بدنی حالت اس وقت صحیح تھی، ان کی عقل اس وقت درست تھی. تو یہاں پہ بھی یہی معاملہ ہے، اسی لیے بعض علماء کرام نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ علامہ ابن حجر رحمہ اللہ نے اس حدیث کو ذکر کیا ہے. اس حدیث کے اندر اس بات کی دلیل ہے کہ حیض کے خون کا اثر اگر باقی رہ جاتا ہے تو شریعت اسے معاف کرتی ہے، اور یہ جو طریقہ بتلایا گیا ہے اس طریقے کو اختیار کرنے کے بعد، اس لیے کہ حدیث کے اندر ہے وَلَا يَضُرُّكَ أَثَرُ، کہ اس کے اثر سے تمہیں کوئی حرج اور نقصان
نہیں پہنچے گا۔ اور اسی کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی دیا ہے کہ آپ اپنی استطاعت کے مطابق نیکیاں کیجیے، اپنی استطاعت کے مطابق آپ برائیوں سے بچیے، اور اگر استطاعت کے بعد کوئی چیز واقع ہو جاتی ہے وہ آپ کی استطاعت سے خارج ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے معاف کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فاتقوا اللہ ما استطعتم، اپنے وسعت بھر جتنی طاقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے پوری طاقت لگا کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو۔ اب اگر کوئی چیز آپ کے استطاعت سے خارج ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ جتنی آپ کی قدرت ہے طاقت ہے اس کے اوپر جتنی چیزیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا آپ کو مکلف نہیں بناتا ہے۔ اس حدیث کے اندر اس بات کا بھی تذکرہ ہے کہ اگر صرف پانی کو استعمال کیا جاتا ہے اور اثر باقی رہ جاتا ہے تو اس صورت میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اور ضروری نہیں ہے کہ اثر کو ظاہر کرنے کے لیے آپ کوئی ایسی چیز استعمال کریں جیسے صابن وغیرہ ہے یا اسی طریقے سے دوسری چیزیں استعمال کریں تاکہ اس کا اثر چلا جائے۔ یہ استعمال کرنا آپ کے اوپر واجب اور ضروری نہیں۔ واجب اور ضروری نہیں ہے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ اسے صاف نہ کریں، بلکہ صاف کرنا ہی بہتر ہے، لیکن آپ کے اوپر واجب نہیں ہے۔ یعنی مثال کے طور پہ اگر کسی شخص کو، کسی عورت کو مثال کے طور پہ سفر کی حالت میں، اور سفر کی حالت میں اسے کپڑے میں حیض کا خون لگ جاتا ہے اور اس وقت اس کے پاس صابن میسر نہیں ہے اور وہ پانی کے ذریعے سے اپنے کپڑے کو دھل لیتی ہے اور سفر کے اندر ہی پاک ہو جاتی ہے، تو ایسی صورت میں اس کپڑے میں وہ نماز پڑھ سکتی ہے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ یعنی اس کے اثر کو ظاہر کرنا ضروری نہیں ہے کہ آپ صابن استعمال کر کے اس کے پورے آثار کو ظاہر کریں۔ یہاں پہ شریعت کا ایک بہت بڑا اصول ہے، اور یہ کہ جب پریشانیاں آتی ہیں تو آسانیاں پیدا ہوتی ہیں۔ جب جب شریعت کے اندر کوئی پریشانی پیدا ہوتی ہے تو آسانی پیدا ہوتی ہے۔ اس کے اندر بھی اسی بات کو ذکر کیا گیا ہے، اس لیے کہ حیض کا خون ایسا ہے جو عورت کو ہر مہینے تقریباً آتا ہے اور کپڑوں میں لگ جانا ایک عام چیز ہے، اور اس کے اندر مشقت اور حرج ہے، تو اگر بہت زیادہ اس کے دھلنے کا اہتمام کیا جائے گا تو لوگوں کو پریشانیاں، تو شریعت نے اس کو دیکھتے ہوئے آسانی پیدا کی ہے، اور یہ شریعت کے اصول میں سے ہے کہ جب جب پریشانی آتی ہے تو آسانی پیدا ہوتی ہے۔ شریعت کا یہ بھی اصول ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دین کو آسان بنایا ہے، اور دین میں جو سختی کرے گا دین اس کے اوپر غالب ہے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ یہ چند باتیں تھیں جو آج کے درس سے متعلق تھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں کو، ان مسائل کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے مطابق ہمیں اپنی زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔